کہ ہمارے اہل بیت میں سے کوئی ایک بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان سے محبت نہ کرتا. جو انسان اہل بیت سے بغض رکھتا ہے یا جس کے دل میں ہلکا سا شائبہ بھی ہے کہ اہل بیت کے اس کے دل میں بغض ہے تو اس انسان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. ان کی وفات کی اطلاع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے نہیں دی. راتوں رات ان کو دفن کر دیا. ان کا جنازہ بھی خود ہی پڑھایا. کوئی ان کے جنازے میں خلفائے ثلاثہ میں سے شامل نہیں ہوا. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس قبر والے کو تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جانتا. انہوں نے کہا وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. انہوں نے کہا جس کے بارے میں تم نے کہا وہ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. تو اگر تم نے اس کے بارے میں کچھ بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس قبر والے کو تکلیف دی. سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا, جھگڑا کیا, دروازہ گرا دیا, نعوذ باللہ ان کو کوئی حمل تھا وہ ضائع کر دیا, بڑا ظلم کیا انہوں نے. ہے تو مطلب کیا حقیقت ہے اس بات میں؟ اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے مسئلے میں زندہ ہی نہ رکھے کہ جب وہ مسئلہ میرے اوپر آئے اور مجھے اس کا حل کرنا اور میرے ساتھ ابو حسن یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ راضی ہو گئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعت پہ خوش آمدید. ناظرین, محرم الحرام سیریز میں آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق اہم ترین موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع خلفائے رسول اور آل رسول, باہمی محبت اور تعلقات. آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ حافظ خضر حیات اور ان کے ساتھ ہیں محترم عبید الرحمن شفیق. دونوں مہمان فضلائے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہیں. حافظ خضر صاحب آپ کو خوش آمدید, آپ تشریف لائے. سب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو, لیکن معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے اصحاب و خلفاء ان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور ایک دوسرے کے مخالف دکھایا جاتا ہے. حالانکہ اگر خلفائے ثلاثہ, خلفائے رسول اور آل رسول سب کی زندگیوں کو پڑھا جائے تو ان کی زندگیوں میں محبت, اخوت, باہمی بھائی چارہ, احترام اور آپس کے پیار کے ایسے اور اتنے پہلو موجود ہیں کہ شاید جو ہم سے بیان کرنے میں احاطہ بیان میں نہ آئے, لکھنے میں احاطہ تحریر میں نہ آئے. تو کوشش ہوگی اس پروگرام کی وساطت سے وہ پہلو اور ان کا کچھ حصہ آپ تک ضرور پہنچایا جائے. بعض فتنہ انگیز عوامل کی وجہ سے, سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان دونوں لوگوں میں, اصحاب رسول میں یا خلفاء میں یا آل رسول میں اگر کہیں کوئی اختلاف نظر آتا ہے تو وہ وقتی نوعیت کا تھا, وہ مستقل اور دائمی نہیں تھا. تو سب سے پہلے اہل بیت, آل رسول اور خلفائے رسول ان کی عظمت و فضیلت پہ بات کریں گے. اسی سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ان کے باہمی تعلقات پہ گفتگو ہوگی. تو میرا پہلا سوال اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ خضر حیات صاحب سے ہوگا. محترم شیخ صاحب بتائیے, اسلام میں, دین میں آل رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ اختصار میں خلفائے رسول, میری مراد سیدنا ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی عظمت و فضیلت پہ اختصاراً روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی, اما بعد. جی محترم جناب شیخ عرفان شفیق صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے بڑے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنا اہم موضوع ہے ہمیں اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس پہ گفتگو کر سکیں. بالکل آمین. تو انٹرو کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خلفائے راشدین یا صحابہ کرام اور اہل بیت جو ہے نا, ان کو آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کر کے دکھایا جاتا ہے. جی. حالانکہ اگر شریعت کو مد نظر رکھا جائے, قرآن کریم کو دیکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو ان دونوں کو قرآن کریم کس طرح دکھاتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. عام طور پہ جو ہے نا وہ ہم اس آیت کو اتحاد و اتفاق کے پس منظر میں ذکر کرتے ہیں,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور اہل بیت جو ہیں ان کے اتحاد و اتفاق کی یہ سب سے بڑی گواہی نص ہے اور شہادت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے. اور بلکہ اس بات کو اس طرح بھی کر لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر اتحاد و اتفاق کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ بالکل. آپ یہ سمجھیے نا کہ آج کے دور میں ہم اتحاد و اتفاق کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اگر کوئی آپس میں اختلافات کرتا ہے تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. اچھا, اس ضمن میں ہم جتنی بھی نصوص پیش کرتے ہیں ان کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ بالکل ان کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے اور اہل بیت تھے. تو یہ مطلب یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ وہی صورتحال, خدا نخواستہ وہی صورتحال حقیقت میں بھی ہو جس طرح کی دکھائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت جو نا ان کا آپس میں کوئی اختلاف تھا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ رحماء بینہم تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ رحماء بینہم کا جو جملہ ہے شاید ہم اس کے وزن کو نہیں سمجھتے. ہم کہنے والی شخصیت جو ہے وہ ہم اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی قدر و قیمت شاید ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ فضیلت جو امت محمدیہ کے لیے بیان کی ہے یا اپنے صحابہ کرام کے لیے بیان کی ہے, تو وہ ساری کی ساری صحابہ کرام کے لیے بھی ہیں اور اہل بیت کے لیے بھی ہیں. بالکل. مطلب اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی صحابہ کرام کی یہ شان ہے وہ شان ہے, اور پھر آنے والا کوئی کہے کہ دیکھو جی آپ نے اہل بیت کی تو شان ہی نہیں بیان کی. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اہل بیت کو ہم صحابیت سے کوئی خارج کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو شان بیان کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو کیا اس کے اندر اہل بیت نہیں آتے؟ یہ جو اولئک حزب اللہ کہا گیا ہے, کیا اس کے اندر اہل بیت نہیں آتے؟ یہ جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, کیا اس کے اندر اہل بیت نہیں آتے؟ اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا اللہ اللہ فی اصحابی, تو کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو وہ صحابہ کرام تو اس سے مراد ہیں ہی ہیں, لیکن اس میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت بھی اس میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو وہ ہم کیا کہیں توضیح الواضحات یسبب المشکلات, یعنی ذہن کے اندر وہم ڈالنے والی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ گویا اہل بیت جو ہے نا وہ کوئی الگ سے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی عشرہ مبشرہ کی یہ فضیلت ہے, خلفائے راشدین کی یہ فضیلت ہے, حضرت علی کی یہ فضیلت ہے, عثمان کی یہ فضیلت ہے, عمر فاروق کی یہ ہے, حضرت بکر صدیق کی ہے. اس معنی کے اندر ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنا بھی چاہیے کہ اہل بیت کی الگ سے بھی فضیلت موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو عمومی طور پہ ذکر کیا ہے اور اہل بیت اس کے اندر شامل ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کے بھی خصوصی فضائل بھی صحابہ کے مسلم وغیرہ کے اندر جو روایات ہیں, یہ غدیر خم کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور زمانہ خطبہ ہے اس کے اندر جو آپ نے فرمایا تھا نا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار جو ہے نا ان کی الگ سے فضیلت بیان کی ہے, مہاجرین کی الگ سے فضیلت بیان کی ہے. تو لیکن نا ان الگ الگ فضیلتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی نہیں کر رہے, تو بھائی ہم دوسرے کے نہیں بڑا کر رہے. اچھا آپ نے نقطہ ریز کیا ہے یہاں پہ, پوائنٹ ریز کیا کہ جب ہم انصار کی فضائل والی روایات پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مہاجرین کو نہیں مان رہے یا مہاجرین کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ ہم انصار کی بات نہیں کر رہے. اس طرح جب صحابہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو پھر سارے ہی آ گئے نا, انصار بھی آ گئے, مہاجرین بھی آ گئے, بدر والے, احد والے, خندق والے, حدیبیہ والے, فتح مکہ والے, تبوک والے, اور اس میں اہل بیت بھی آ گئے. البتہ اہل بیت کے جو الگ سے خصوصی فضائل ہیں جس میں آپ نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا, مزید میں چاہوں گا کہ اپنے دوسرے معزز مہمان عبید الرحمن شفیق صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. عبید بھائی, آپ بھی اس میں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں, نصوص ہیں اہل بیت سے متعلق, خلفائے ثلاثہ سے متعلق, اس پہ کچھ ایڈیشن کریں شیخ صاحب کی بات میں, پھر ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش آپ نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا, ماشاءاللہ بہت ہی تفصیلی گفتگو کر رہے تھے فضیلت الشیخ خضر حیات صاحب. بنیادی طور پر اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کو مد مقابل کھڑا کرتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو صحابہ کے مد مقابل کھڑا کیا, نہ اس کے بعد خلفاء نے کیا, نہ حضرت علی نے کیا, نہ اہل بیت نے خود کیا. تو اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے.
تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام سے اللہ راضی ہے، تمام جنتی ہیں، اور اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ تمام صحابیوں کا رتبہ برابر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض درجات صحابہ بنائے۔ کو بعض صحابہ پر ترجیح دی ہے، بعض صحابہ کے درجات بعض صحابہ سے بلند ہے، اور بلا شبہ اہل بیت کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، میں کسی صحابی کے نام میں اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا، جو انسان اہل بیت سے بغض رکھتا ہے یا جس کے دل میں ہلکا سا شائبہ بھی ہے کہ اہل بیت کے اس کے دل میں بغض ہے، تو اس انسان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا انسان تو واجبی جہنمی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض رکھتا ہے یا ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، حضرت عمر کے ایمان میں شک کرتا ہے یا ان کے خلاف بغض رکھتا ہے، کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کسی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، اور ہم اہل سنہ کے دل میں اہل بیت کی بہت محبت ہے، بالکل بہت زیادہ محبت ہے، لیکن مقام وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین ساتھی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر تعلقات اور محبت کے کچھ مرتبے ذکر کیے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ محبت کا اور دوستی کا وہ خلت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا خلیل بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا ہے، سب سے قریبی ترین دوست بناتا، تو میں حضرت ابوبکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اللہ کے دو خلیل ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ وہ میرے قریبی ترین دوست ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر، ہر جگہ پر آپ کے ساتھ رہے، آپ نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ پہلے دیا، پھر دوسری بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو دیا، جس کی وجہ سے ذو النورین ان کا لقب ہے اور ان کی نسبت ہے، معروف ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غدیر خم والی روایت جہاں پہ ذکر کر رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا اس علی کے بارے میں، من کنت مولاہ فعلیہ المولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا، اس کا علی بھی دوست ہے، اس کا علی بھی ہمنوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے محبت کرنے والا اہل بیت اور تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور تمام صحابہ اور اہل بیت کی ہی یہ ان کی ہی تعلیمات ہے کہ صحابہ کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے مختلف نہ کیا جائے۔ ہاں، بطور بشری تقاضے کے صحابہ میں آپسی اختلافات بھی ہوئے، اور کچھ وقتی طور پر کچھ اجتہادی اختلافات بھی ہوئے، تو وہ مزہ ما مزہ، وہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن ہمیں کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں جی بتایا آپ نے صحابہ کے اس اختلاف کے بارے میں آپ نے کیا رائے رکھی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بڑے مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب اور چچا ہیں، یا والد صاحب اور دادا کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اپنے دادا کے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے والد کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بڑے ہیں، ان کے اختلاف ہو گیا، ہمیں جو تلقین ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، وہ جیسے انبیاء کے بارے میں لا نفرق بین احد منہم، اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جو مقام، جو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے شیخ صاحب، بالکل صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں کی عظمت و فضیلت کا انسان کو قائل رہنا چاہیے، انسان کی نجات اسی میں ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات تاریخی طور پہ ہوئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، ہم صحابہ کی طرف جائیں یا اہل بیت کی طرف جائیں۔ پھر جو شر انگیز عوامل ہیں انہوں نے ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو معاشرے کے اندر خوب پھر پھیلایا اور وائرل کیا، اور مطلب جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم کچھ ایسے پہلوؤں کو ضرور زیر بحث لائیں خلفائے ثلاثہ کی ترتیب کے ساتھ، آل رسول اور ان کے جو آپسی تعلقات تھے، جس سے یہ فضا بنے کہ جو اختلافات تھے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ان کے تعلقات اور ان تعلقات کی مضبوطی تھی وہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا آغاز کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں چاہوں گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف آل رسول، اگر ہم ان دونوں کو لیتے ہیں تو چلے تاریخ کو ہی لے لیتے ہیں نا، تاریخی بات ہی کر لیتے ہیں۔ تو کیا نصوص، کتاب و سنت، وہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا نا اختصار کے ساتھ، تاریخی طور پہ ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے کہ ان دونوں کے، آل رسول اور صدیق
کیا تعلقات تھے آپس میں, کیسا وقت گزرا ان کا؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھئی ہم نے کدھر کھڑے ہونا ہاں, ہے. تو دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑا ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جو اہل سنت ہیں, اور اہل سنت کی بھی تقسیم ہونے سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا. صحابہ کرام کی آپس میں اختلاف رائے بھی تھا, معاملات بھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ جنہوں نے اختلاف بھی کیا تھا, لیکن اس وقت ایسی کوئی صورت نہیں تھی کہ بھئی میں نے کس طرف کھڑے ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دو طرفیں تھی ہی نہیں, وہ ایک ہی طرف تھی. ہاں بعد میں دو طرفیں بنی ہیں, اور اس کو بھی اہل سنت نے اپنے آپ سے دونوں کو کاٹ کے الگ کر دیا. یعنی اہل سنت کو, اور جو آپ سمجھیں کہ جو صحیح مسلمان ہیں اور قرآن و سنت پہ جو چلنے والے ہیں, ان کو کبھی بھی اس میں شبہ نہیں رہا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ جو دو چیزیں میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ان کو اپنے آپ سے کاٹ کے الگ کر دیا. وہ کیا ہے, ایک کو ہم رافضیت کہتے ہیں, ایک کو ہم ناسبیت کہتے ہیں. تو بھئی آپ جس طرف بھی جاؤ, اگر آپ ادھر چلے گئے, ہم نے پھر بھی آپ کو کاٹ دینا. آل رسول سے محبت میں غلو کرنا, اور ناسبیت یہ ہے کہ صحابہ سے محبت میں غلو کرنا اور اہل بیت علیہ رسول کو خارج کر دینا. ہاں یہ اس طرح سادہ سے کہنا الفاظ یا میں ہم یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رافضیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا بہانہ بنا کے صحابہ کرام پہ تبرہ دین سے بھی کرنا. خارج کرنا ہوگا. ہاں جی, اور پھر صحابہ کرام کو مظلوم سمجھتے ہوئے یا شیعوں کے رد عمل میں آ کے یا رافضیوں کے رد عمل میں آ کے پھر خدا نخواستہ اہل بیت کی جو شخصیات ہیں نا ان کے بارے میں وہ بات کرنا کہ جو نہیں کرنی چاہیے اور جو جائز نہیں ہے. اہل سنہ ان دونوں انتہاؤں سے اہل سنہ کے نزدیک کیا ہے, اہل سنہ کے نزدیک دو چیزیں ہیں ہی نہیں. اہل سنہ کے نزدیک صراط مستقیم ایک ہی ہے, جو ہٹ جائے گا اس سے یا وہ رافضیت میں چلا جائے گا یا وہ ناسبیت میں چلا جائے گا. اچھا یہ جو بات ہے نا, یہ تو میں ایک تمہید کے طور پہ عرض کی تھی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی ایک طرف جانے والا جو بندہ ہے نا وہ انتہا پہ کھڑا ہوا ہے, یا وہ افراط میں ہے یا تفریط میں ہے, یا سمجھے کہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے. تو یعنی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بڑی مضبوط بنیادیں ہمارے سامنے موجود ہیں, جس کو جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام, یا جیسا کہ آپ کا جو سوال ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اہل بیت جو ہیں, اب ان کے آپ آپس میں مطلب 3-4 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, خدا نہ خاصا اگر وہ آپس میں دشمن تھے تو ان کو تو ایک دوسرے پہ تبرہ کرنا چاہیے تھا جس طرح کے آج کے لوگ کرتے ہیں, اور ان کو کسی کی کوئی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں, آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں, جتنی بھی مستند روایات ہیں ان کے اندر وہاں پہ ہمیں سوائے تعریفی کلمات کے اور کچھ نہیں ملتا, اور کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, یعنی اس کے اندر بھی آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو باقاعدہ ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں. نام اور نام رکھتا ہی بندہ اسی نام پہ ہے جس سے محبت, یعنی آپ اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھیں گے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپس میں رشتہ داریاں ہیں. تو ان باتوں کو اگر قدر تفصیل کے ساتھ یہاں میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے میں کچھ چاہ رہا ہوں 1-2 اقوال آپ کے سامنے ذکر کروں کہ انہوں نے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر. اچھا, یہ بات میں نے بالخصوص کیوں ذکر کی, مناقب میں یہ بخاری لے کے آئے ہیں جو اہل سنت کے امام ہیں, اور جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اہل بیت سے کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے, والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی. انہوں نے کہا میرے اپنے رشتہ دار بھی ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں, میری بھی بیٹیاں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ سمجھتا ہوں. اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, ہاں جی, قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ پوری کی بات. اچھا, اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے, بلکہ بطور خلیفہ کے
آپ سمجھیں کہ گویا پوری امت کو یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں. ہوں یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی چلو جی لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپر سے جی کر کے تو لوگوں کو کوئی کہیں گے, سیاسی بیانیہ نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے نا. تو ہم اصل میں نا یہ زیادہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم اپنے اوپر ان کو قیاس کرنا شروع کر بالکل دیتے ایسا ہیں. ہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سب کو مخاطب کر کے یہ کہا, اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر اس کی اصل موجود ہے, اور دیگر روایات حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارقبوا محمد فی اہل بیت, کہ اہل بیت کو آپ اہل بیت نہ سمجھو, بلکہ آپ یہ دیکھو کہ یہ کس کے اہل بیت ہیں. اور جب بھی آپ کسی اہل بیت کو دیکھو تو آپ کے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور سامنے آنا چاہیے. ارقبو کا معنی کیا ہوتا ہے, یعنی ان محمد کی تم نگرانی کرو, یعنی محمد تمہاری آنکھوں کے سامنے آنا چاہیے جب آپ کو علی نظر آتا ہے, جب آپ کو حسن و حسین نظر آتے ہیں, جب آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ جس کے دل میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں میل ہو یا رنجش ہو یا اس طرح کا ماحول ہو جس طرح کے ہمارے ہاں 2 ٹکے کے ذاکروں نے بنایا ہوا ہے, تو وہ اس طرح کی بات جو ہے نا وہ پھر وہ نہیں کریں گے. اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے اور مستند روایت ہے, انہوں نے ایک لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, اور یہ بالخصوص بات جو ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد کی روایت کے اندر اس بات کی صراحت ہے. اور یہ ہے بخاری میں روایت. جی یہ ویسے میں نے جو حوالہ نوٹ کیا نا وہ تاریخ دمشق کا ہے, لیکن بخاری میں بھی ہے. ہاں جی. تو اس حوالے وہاں انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کو اٹھا کے اپنے جو ہے نا وہ کندھے پہ اٹھا لیا, اور اس کے بعد ان کو یہ کہا بی ابی شبیہ بالنبی ولیس شبیہ بعلی وعلی یضحک. تو یعنی اب یہ جو انداز ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حسن کو اٹھا لینا, اپنے کندھے پہ بٹھا لینا, چھوٹے سے وہ بچے ہیں اور یہ خلیفہ وقت ہے, اور پھر ازراہ مزاح یہ کرنا کہ اس میں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آتی ہے, یہ علی سے زیادہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا لگتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی اپنے باپ سے زیادہ اپنے جو ہے نا وہ نانا سے مشابہت کے ساتھ جو ہے نا وہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کسی بچے کے ساتھ پیار بھی کرنا شروع کر دیں, خدا نہ خاصا اگر وہ آپ کے دشمن کا بچہ ہے تو وہ دیکھ کے ہنسے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں. اس نے یہ کہنا کہ میرے بچے نو آئندہ تو ہاتھ لایا نا تیرے میں ہاتھ واڑ دینے, تو مطلب وہ یہ تحفظ کا شکار ہو جائے گا. ہاں جی. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا, یعنی جب ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں نا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سارے افسانے پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے حوالے سے ان کا کیا تھا. اب اس کے برعکس بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اہل بیت ابوبکر صدیق رضی اللہ رسول کیا سوچتے تھے اور کہتے تھے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ کہیں نا خدا نہ خواستہ انہوں نے سارا مالا ڈھاپا کر لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پوچے ڈالنے انہوں نے شروع کر دیے. تو بھائی جن کے ساتھ خدا نہ خواستہ ظلم ہوا ہے, اب وہ ابوبکر صدیق یعنی معاذ اللہ ظالم کے بارے میں ان کا کیا ہے, وہ بھی اور ان کی اولادیں بھی, ہاں جی آگے آنے والے لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں یہاں کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہیے نا, جو یعنی جو سب سے بنیاد ہیں بالکل, اور اہل بیت میں سمجھیں کہ جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو فرمایا اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر الصدیق کان اول من جمع المصحف بین اللوحین. کہ اور آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصاحف جمع کروائے اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہے, یہ تھوڑا سا نا متنازع بھی ہوا تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ باقاعدہ موقع تھا. ہاں اگر وہ کوئی اختلاف ہوتا تو اس کو بنیاد بنا کے ہائپ کریٹ کر سکتے تھے. انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے کارنامے کے طور پہ دیکھا ہے اس کو, تو انہوں نے باقاعدہ کارنامے کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ الشریعہ للآجری اور مصاحف لابن انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر دیا اندر موجود ہے. اچھا دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ صریح ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وہ قول ہے, اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے, اور اس کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن الحنفیہ. اچھا یہ باتیں نا بڑی اہم ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کو یہ روک دینا چاہیں, چلو جی حضرت علی نے کہہ دیا تو پھر بیٹوں نے آگے نقل کیوں کیا, دوسرے اہل بیت نے آگے نقل کیوں کیا, وہ خود لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں, اپنے دشمن کے معاذ اللہ وہ فضائل کیوں بتا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟
تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیں، آپ نے فرمایا ابو بکرین. اچھا پھر اس کے بعد دوبارہ پھر یہ کہا کہ الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد ابی بکر. تو انہوں نے پوچھا جی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے. اچھا اس کے بعد یہ دیگر عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. یہاں یہ بھی یہ بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو تعلقات ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہیں صدیق اکبر کے بارے میں وہ اپنی جگہ پہ جو بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ کی جو محبت وہ سکھا رہے ہیں ان کو اور ان کی گٹی میں ڈال رہے ہیں کہ بیٹا یہ ہے سب سے افضل دھیان کرنا. صدیق وہاں کہہ رہے ہیں کہ رسول تلاش کرنا چاہتے ہو. یہ ماشاءاللہ آپ نے نقطہ بڑا زبردست. اور اس میں آپ سمجھے کہ تھوڑی سی میں غیر متعلق بات بھی کروں. میں نے پچھلے دنوں نا کسی بندے کی میں نے پوسٹ پڑھی اور مجھے لگتا ہے شاید یہاں پہ ذکر کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں نا اور ان کے بچے آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں آپ کی عزت نہیں ہے, اس گھر میں آپ کی عزت نہیں ہے, اور اس گھر کے جو بڑے ہیں نا وہ آپ کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں, آپ کے پیچھے سے تو بری بات یعنی ہوتی ہے. یہ یہاں سے اب اس سے بھی یہ مسئلہ آپ اخذ کریں کہ اگر اس علی کے گھر میں کن چیز کیا باتیں ہوتی ہیں, ہاں جی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا باتیں ہوتی ہیں اور وہ آگے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں, تو یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا آپس میں جو ہے نا وہ ایک محبت کا اور احترام کا رشتہ تھا, تعلق تھا. تو آگے مزید جو دیگر اہل بیت ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اصل میں یہ جو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب جو ہے نا جب وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کی جو اہلیہ ہے اسماء بنت امیس, ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی تھی. تو اب یہ جو عبداللہ بن جعفر ہیں آپ یہ سمجھیں کہ حضرت بکر صدیق کے ربیب ان کے گھر تو پر یعنی گھر کے ہیں, گھر ربیب سے آپ سمجھ رہے ہیں نا, گھر کے بھی ہیں لیکن تھوڑا سا تعلق مختلف ہے, ربیب ہیں, ستیلے بیٹے ہیں. اب ستیلے بیٹے پہ آپ ذرا رکھیے, اور پھر جو انہوں نے تعریف کی ہمارے معاشرے میں ستیلے بیٹے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ماں کا یا باپ کا, ہاں جی, تو وہ اس معنی میں اس کے باوجود جو عبداللہ بن جعفر کہہ رہے ہیں, ہاں جی, وہ کیا کہتے ہیں, رحم اللہ ابا بکر کان لنا والیا فنعم الوالی وما رأینا حاضنا قط خیرا منہ, کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحمت کرے, وہ ہمارے لیے بہترین سرپرست تھے, ہمارے بہترین کفیل تھے, ہماری بہترین ذمہ داری اٹھانے والے تھے, اور ان سے اچھا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ پرورش کرنے والا ہم نے اپنی اچھا وہ اپنی ذاتی جو زندگی تھی اس سے متعلق تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے اپنا لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا تو یہ صدیق رضی اللہ عنہ کا جو رشتہ ہے نا سیدنا جعفر بن ابی طالب کی بیوی اور بیوہ سے بعد میں نکاح کرنے والا, یہ بھی بڑے سوال کلیئر کر دیتا ہے. جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں وہاں بیواؤں سے کبھی نکاح نہیں ہوتے, اور پھر ان کے بچے کو پالنے والا, اور پھر اس سے آگے جب معاملہ چلا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسی اسماء کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا. اور پھر اس سے بھی آگے ایک بات اور بھی کی جا سکتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کی پرورش سیدنا علی نے کی, جس طرح وہاں جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ربیب بنے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاں باقاعدہ پرورش میں آئے, جو محمد ہیں وہ باقاعدہ پرورش کے اندر آئے. تو جہاں تعلقات میں اس طرح جو کہا جاتا ہے خرابیاں ہوتی ہیں وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا, وہاں یہ والی محبت یہ والی چیزیں یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. اچھا اس میں نا آگے یہ جو اہل بیت کے مطلب شیعہ کے جو ہمارے بھی وہ امام ہیں, لیکن شیعہ ان کو بالخصوص اپنے بڑے امام سمجھتے ہیں, محمد الباقر, ان کا یہ قول میں آپ کے سامنے, ان کے دو قول ہیں میرے خیال میں, پھر اس کو ہمیں ذرا مختصر کرنا چاہیے. محمد الباقر جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دو قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. محمد باقر وہی ہیں جو زین العابدین کے بیٹے ہیں, جی بالکل ایسے ہی, علی بن حسین. جی انہوں نے کیا کہا, واللہ انی لاتولاہما. اب یہ جو اتولاہما کا لفظ ہے نا اس کو تبرے کے ساتھ جوڑیں آپ, یہ اس کے بالکل ایک طرف تبرہ ایک طرف تولا, ایک طرف محبت ایک طرف نفرت انگیز گفتگو. بالکل ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں دونوں سے, اور میں ان کی بخشش کی دعائیں کرتا ہوں. اور اگلی بات سنیں, یہ بڑی اہم بات ہے, وما ادرکت احدا من اہل بیتی الا وهو يتولاہما. گواہی بھی دے دی پورے رسول اللہ کے گھرانے کی کہ ہمارے اہل بیت میں سے کوئی ایک بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان سے محبت نہ کرتا ہوں, سب ہی ان سے محبت کرتے. اور اسی کی تائید کرتے ہوئے آگے انہوں نے فرمایا, یہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے اور دوسرا افضاح بن سیر کے اندر ذکر کیا, فرماتے اجمع بنو فاطمہ علی ان یقولوا فی ابی بکر وعمر احسن ما یکون من القول. بہترین سے بہترین بات جو کسی بھی بزرگ کی شان میں ہو سکتی ہے ہمارے اہل بیت میں اور بنو فاطمہ کے اندر
یعنی اہل بیت ہی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان بزرگوں کے بارے میں یہ بات کہا، کہنے کا حکم تھا یا جی کہتے تھے سب لوگ. جی کہتے تھے، بالکل. گویا کہ یہ ہمارا ماحول تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا اگر آپس میں یہ والا تعلق تھا تو وہ والی چیزیں کہاں سے آ گئی کہ وہ یہ جی اہل بیت کے ساتھ ان کو دشمنی ہے، یہ صحابہ کرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہے نا یہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کے اپنے اندر اور اہل بیت کے اپنے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں. کوئی موجود نہیں ہے. یہ ان کا محبت، احترام، آپس کا جو دینی اخوت کا رشتہ ہے، جی یہ اس کی بڑی زبردست مثالیں ہیں جس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے. اچھا، میں اس میں شیخ صاحب چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیاسی تناظر میں ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے. سیاسی تناظر یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے، مومنوں کے خلیفہ اول بنے ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے 6 ماہ تک ان کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں بیعت کر لی. ایک سیدھی عقل والا انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. جب بیعت کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ تھا بھی تو حل ہو گیا. لیکن بہرحال اس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے جی کہ یہ دیکھو. اب ہم ان چیزوں کو ذرا لے کے چلیں گے جن چیزوں کی بیس پہ وہ تبرہ اور تنقید کا رستہ کھلتا ہے. تو اس میں سے میں پہلی ایک چیز ذکر کر رہا ہوں. 6 ماہ تک بیعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نہیں کی. کیوں؟ دیکھیں شیخ عرفان صاحب، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، یہ جو بیعت نہیں کی ہے نا، اس کا یہ والا جو مفہوم ہے نا، جو یعنی متبادر الذہن ہے کہ 6 ماہ وہ حضرت علی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے باہر رہے یا ان کی طاعت سے باہر رہے، یہ باہر صورت محل نظر ہے. اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جن روایات کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے نا کہ 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی، تو آپ سمجھیں کہ اس مسئلے میں جو وارد روایات ہیں نا، ان میں سے وہ ایک روایت ہے. اچھا، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی متفق علیہ مسئلہ یعنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے متعلق جو روایات آ رہی ہیں جی وہ ایک سے زیادہ ہیں. ایک سے زیادہ ہیں. ابھی اچھا. آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے سامنے جی روایت کا بالکل پورا، بالکل اس میں ہاں جی، بتائیں. میں بلکہ اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں یہ حدیث کی بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. صحیح ہے. ایک روایت تو وہ ہے نا جو صحیح بخاری میں آ رہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بالکل ایسے ہی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بیعت 6 ماہ تک نہیں کی، 6 ماہ بعد کی. بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ بھی کوئی روایت ہے؟ اس کے اپوزٹ بھی کچھ ہے؟ جی جی، حضرت وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ بہقی کے اندر موجود ہے، بہقی کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر یہ موجود ہے، تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ کے اندر موجود ہے، اور مطلب بے شمار کتابوں کے اندر نا یہ روایت موجود ہے. اور کئی ایک علماء کرام نے، امام حاکم نے اس کو اعلیٰ شرط مسلم قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبی جو ہیں انہوں نے اس کی سند کو جید قرار دیا. تو مطلب یہ ہے. اور اس کے حوالے سے نا آخر میں جا کے میں آپ کو ایک محدثین کا جو نا باقاعدہ بتاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے اس کے جو نا وہ الفاظ میں نے یعنی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چلے ذکر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ سارے کا سارا واقعہ ہے کہ جو بیعت کے موقع کے اوپر، اور وہ سعد بن عبادہ والا جو واقعہ ہے بن ساعدہ کے، ہاں جی، جو ہوا، تو اس میں سارے کا سارا جو ہے نا تو لوگوں نے مل کے تو جو ہے نا وہ بیعت کرنا شروع کر دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو توجہ دلانا شروع کر دی. تو 2 جو شخصیات ہیں نا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو عمر فاروق، یعنی یہ روایت کے الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں ذرا مختصر کریں، ورنہ وہ اس میں صراحت کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں موجود ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کیا کہا؟ ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان تشق عصا المسلمین، کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہو. اچھا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا میرے ساتھ یہ تعلق ہے یا تمہارا ابوبکر کے ساتھ یہ تعلق ہے. ان کو کیا کہا کہ تمہارا اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تعلق ہے. تو گویا انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے نا اس کے اوپر راضی کرنے کے لیے کس چیز کا واسطہ دیا ہے؟ رسول اللہ کا تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطے کا تعلق دیا گیا ہے. گویا عمر، اب آپ دیکھیں نا اس کے بین السطور کیا نکلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ اس کو دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونی چاہیے.
ورنہ وہ آپ دیکھیں نا یہ کوئی سیاسی معاملہ ہوتا ہے, کوئی لین دین کے معاملات ہوتے, وہ اپنے احسان جتلاتے, کوئی اپنی باتیں بتاتے کہ دیکھو جی میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, بکر نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. خیر بات کو ہم مختصر کرتے, انہوں نے کہا دیکھو یار تم اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریبی ہو, اور اب اللہ کے رسول کے بعد جو ہے نا تم ہی خدا نہ خواستہ وہ مسلمانوں کے اختلاف کا کوئی سبب بن جاؤ گے. اچھا یہ جملہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ اب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ انہوں نے اگلی کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا لا تثریبہ, مطلب کوئی ملامت والی بات نہیں, لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فبایعہ, اسی وقت ہاں جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی بیعت کر لی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں ثم نظر فی وجوہ القوم فلم یرى علییا فدعا بعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. تو مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے, گزارش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائیں. مشہور روایت اور ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک روایت نہیں ہے, اس روایت کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور بعد میں جا کے ابو سعید خدری جو بیان کر رہے ہیں, ہاں جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو. اچھا اس میں آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, اس کو یہاں پہ کلیئر کر لینا چاہیے. ایک بات وہ ہے جو حضرت عائشہ بیان کر رہی, حضرت عائشہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ موجود تھی؟ ظاہر ہے وہ بنفس نفیس مطلب بیعت جو ہے نا وہ مرد حضرات کا تھا معاملہ. یعنی اب اس معنی میں آپ یہ دیکھیے کہ ابو سعید خدری کیا ہیں, وہ بنفس نفیس وہاں موجود ہے, موقع پر مرد ہیں اور مردوں کا ایک معاملہ اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو خیر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کو انہوں نے بلایا, اور ان کو بھی کیا واسطہ دیا, فرمایا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتنہ علی ابنتہ اردت ان تشک عصا المسلمین. اللہ کے رسول کے دماد ہیں آپ, تم دماد بھی ہو, اور دماد سے پہلے یہ تھا کہ چچا کے بیٹے ہو, یعنی تم آپس میں کزن بھی ہو اور پھر جو ہے نا وہ دماد بھی ہو. تو اب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں گویا کہ رکاوٹ بننے لگے ہو. اور ایسی کوئی بات نہیں معاذ اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زبیر بن عوام جو ہے نا وہ کوئی جان بوجھ کے اس طرح کا, یعنی ان کا ایک نقطہ نظر تھا, ان کے ذہن میں ایک بات تھی. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے نا وہ اصل میں اللہ کے رسول کے مشن کی تائید نہیں ہے, بلکہ اس میں یہ صورت نکل سکتی ہے. اب ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن تھا, ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ تمام صحابہ اکرام کا ذہن تھا. تو جب انہوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو جی اللہ کے رسول کے ہم زیادہ قریبی ہیں کہ تم زیادہ قریبی ہو. بالکل انہوں نے کوئی جملہ نہیں بولا اور فرمایا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ, اور وہ اٹھ کے جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر بیعت کی. اسی موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. اچھا اب یہ جو روایت ہے نا, لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو جی ایک طرف بخاری کی روایت اور ایک طرف روایت ہے, یہ مستدرک حاکم کی دوسری طرف آپ لے کے آ رہے ہو. تو اس روایت کو جب علماء کرام نے ذکر کیا نا, تو انہوں نے بطور خاص اس کے ساتھ اگلی بات بھی ذکر کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابو علی النیسابوری یہ بہت بڑے محدث ہیں, بالکل یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ, جن کو امام الائمہ کا لقب دیا جاتا ہے, صحیح ابن خزیمہ والے جو بزرگ ہیں ہمارے, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن خزیمہ سے یہ بات سنی کہ ان کے پاس صاحب صحیح ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری امام الائمہ یعنی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ آئے اور انہوں نے ابن خزیمہ سے اس روایت کے بارے میں پوچھا. اچھا امام مسلم آتے ہیں اور ابن خزیمہ سے پوچھتے ہیں. اس روایت کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ امام مسلم کو گویا پتہ چلا کہ یہ والی روایت جو ہے نا ابن خزیمہ کے پاس ہے, تو گویا کہ وہ اس روایت کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ روایت آپ نے بیان کی ہے یا نہیں کی, اور محدثین کا یہ طریقہ تھا. مطلب اس میں سے کوئی سطحی جو لوگ ہیں نا وہ اور بھی نقطے نکال سکتے ہیں, یہ کون سی روایت ہے جی امام مسلم کو نہیں پتا, بخاری کو نہیں پتا. تو جو بندہ محدثین اور حدیث اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھتا ہے واقف نہیں ہے, وہ اس کے لیے چمبے کی بات ہے, اس سے اہمیت ہی واضح ہوتی ہے, اس کے لیے یہ والے نقطے فضول سے نہیں نکلنے چاہیے. تو کہتے ہیں فَكَتَبْتُ لَهُ فِي رُقْعَةٍ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ, میں نے ان کو لکھ کے بھی دی اور میں نے ان کے سامنے پوری حدیث پڑھی بھی. ٹھیک. اور امام مسلم نے سنتے یہ نہیں کہا کہ تو کل دا بچہ ہو گیا نویں روایت لے آیا, ہم نے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی. انہوں نے کہا هذا حدیث یسوی بدنا, یہ ایک اونٹ کے برابر, یعنی اونٹ سے قیمتی یہ حدیث ہے, اس کے برابر اس کی قیمت ہے. تو عربوں کے ہاں یہ تھا کسی چیز کی اہمیت اس کو اونٹ کے ساتھ تو جوڑ دیتے, اونٹ جو ہے نا وہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا. تو ابن خزیمہ آگے سے کیا کہنے لگے, وہ کہنے لگے کہ یہ صرف اونٹ نہیں بلکہ هذا یسوی بدرا,
یہ ایک ایسی تھیلی کے برابر آپ کو اس کو کہنا چاہیے، آج کے لفظوں میں ایک ایسے بریف کیس کے ساتھ آپ کو اس کو تشبیہ دینی چاہیے جو نوٹوں سے اور ڈالروں سے بھرا ہو، سونے سے بھرا ہو. ہاں جی. تو آپ مطلب یہ والی جو روایت ہے، اور یہ امام احمد وغیرہ اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس کو ذکر کیا. اب یہ والی جو روایت ہے، اور آپ سمجھیں کہ مطلب اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف صحیح بخاری کی روایت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے بعد بیعت کی، اور دوسری طرف امام ابن خزیمہ، امام مسلم، امام حاکم اور دیگر جن کا آپ نے حوالہ دیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان کہ اسی موقع پر سیدنا علی نے بھی بیعت کی. تو یہ آپس میں باہمی تعارض ہے. تو اس تعارض کا کیا حل ہے؟ یعنی اختلاف آ رہا ہے نا، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ 6 ماہ بعد، اور ایک حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ اسی موقع پہ سیدنا علی نے بھی بیعت کی. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں شیخ عرفان صاحب، الحمدللہ ہمارے لیے یہ کوئی چیزیں نئی ہیں، لیکن میں عوام کے لیے بتانا چاہتا ہوں. شیخ عبید الرحمن شفیق صاحب بھی ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اصول حدیث کے اندر اور فن حدیث کے اندر باقاعدہ ایک فن ہے جس کا نام ہے علم مختلف الحدیث. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں وہ روایات جو صحیح ہیں، ثابت ہیں، لیکن ان کا جو متبادر الی الذہن معنی ہے نا، وہ آپس میں اس کا تعارض ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ظاہری معنی جو ہے نا اس میں تعارض موجود ہے، ایک دوسرے کے خلاف آ رہی بات. تو یہ جو تعارض جب روایات کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے ائمہ کرام نے باقاعدہ اصول لکھے ہوئے ہیں کہ جب روایات کا آپس میں تعارض ہو تو اس تعارض کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے. پہلا مرحلہ، تو اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 مختلف روایات کی اس کا ایسا معنی اور مفہوم بیان کرنا ہے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے اگر وہ الفاظ ہیں یا کسی واقعے سے ملتے ہوئے اگر وہ کوئی الفاظ ہیں تو آپس میں جو ہے نا وہ ان کا آپس میں تعارض نہ ہو. یعنی اس کی سیدھی سی بات ہے نا، دیکھیں یار آج کے دور میں اگر آپ کی ایک پروگرام سے ایک بات اٹھا لی جائے، دوسرے سے دوسری اٹھا لی، دونوں ایک دوسرے کی ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی، اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو کلپ کٹے ہوئے ہیں، تو بھائی آپ کو کلپ کٹے ہوئے ادھر سمجھ آ جاتی ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ بعض دفعہ روایات جو ہے نا وہ مختصر ان کو بیان کیا جاتا ہے تو بظاہر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہوتی ہے، لیکن جب ان کو ملا کے دیکھا جائے تو ان میں تعارض ختم ہو جاتا ہے. تو کیا اب یہ والی جو بات ہے نا، یہ والی بات، اس میں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو جو ہے وہ سرات کے ساتھ ائمہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک جو بات ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے، اور آپ سمجھیں کہ وہ ان کا ایک فہم بھی ہے اور انہوں نے ایک خبر دی ہے اور ان کا ایک علم ہے. اور ایک بات ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے بیعت کی. ابو سعید خدری نے کیا کہا ہے کہ اسی وقت انہوں نے بیعت کر لی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت تو اسی وقت کر لی تھی، لیکن باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مجلسوں میں آنا، مشاورت میں آنا، کھل کے جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھے کہ وزارت کے عہدے پہ اور مشاورت کے عہدے پہ آنا اور شامل ہونا یہ 6 مہینے بعد انہوں نے کیا ہو، اور اسی کو کسی نے سمجھ لیا ہوگا دیکھو جی انہوں نے تو بیعت ہی اب کی. 6 ماہ بعد انہوں نے باقاعدہ ان کو گھر بلایا، ان کے ساتھ ایک مجلس میٹنگ ہوئی، جو اپنے تحفظات تھے ان کا ذکر کیا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ موقع پہ بیعت ہو گئی لیکن تفصیلی تحفظات جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذہن یا دل میں تھے وہ موقع پہ بیان نہ ہوئے، ایسے ہی ہے. وہ بعد میں ہوئے. دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی نئی بات کرنے لگے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایسے عام آج کل بھی ایسے ہو ہی جاتا ہے کہ یعنی بعض دفعہ 2 شخصیات جو ہوتی ہیں یا 2 گروپ جو ہوتے ہیں نا ان کے اگر آپس میں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ ایک سے زیادہ مجلسوں کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں اسی اس میں بالکل ایسا ہی جو دیکھنا چاہیے. میں اپنے دوسرے مہمان شیخ عبید کی طرف چلوں گا. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر اور آل رسول کے مابین جو تعلقات ہیں اس پہ ہم ابھی ہماری گفت و شنید جاری ہے. تو ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق نہیں دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تھی، آپ کی ایک اراضی تھی، آپ کی جائیداد تھی فدق کی صورت میں، تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دی. تو دیکھو نا کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے. تو اس پہ اب کیا کہیں گے کہ یہ ظلم تھا نہیں تھا، حقیقت کیا ہے؟ اچھا بنیادی طور پر جو یہی اسی اگر ہم مسئلے کو بنیاد بناتے ہیں تو جو شیخ خضر حیات حفظہ اللہ نے بھی باتیں جو ذکر کی ہیں، تو سب سے پہلی بنیاد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا اختلاف جو ہوا، یعنی کہ انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی، تو کیا وہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی یا وہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو وہ تو دین کے لیے تھا نا. تو اگر
کچھ تھوڑی بہت رنجش ہوئی بھی ہے. بیت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تردد آیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ ان کا تردد دور کیا گیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ راضی ہوئے. تو وہ کوئی اپنا ذاتی اختلاف نہیں تھا ان کا, نہ حضرت علی کا تھا نہ حضرت ابو بکر کا تھا. دونوں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے تھے, دونوں اللہ کے دین کے لیے یہ چیزیں تھیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جب دین کے لیے کوئی چیز کسی چیز کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جب ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی غلط اجتہاد بھی کر لیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی اس کا ثواب رکھا ہوا ہے. تو یہ ہمیں نا بعض اوقات دینی اختلاف کو دشمنی کے طور پر سامنے پیش کیا جاتا ہے, یہ بہت غلط نقطہ یا ہے. وقتی اختلاف کو دشمنی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو روایت آپ نے بھی ذکر کی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک روایت شیخ خضر نے بھی ذکر کی ہے اور اس کو پھر ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس کے معنی کو جمع کیا گیا. تو اصول حدیث کی جو بات ہے وہاں پر دو اصول ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک اصول ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مخالفت الثقہ لثقہ, مخالفت الثقات کا ہے, اور دوسرا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں زیادت الثقہ. تو لازمی نہیں ہے کہ بعض اوقات جب دو احادیث کا معنی ایک دوسرے سے مختلف ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپوزٹ کھڑا ہوا ہے, 180 ڈگری کے اوپر ہے. ایک حدیث ایک معنی بیان کر رہی ہے, ایک حدیث ایک معنی بیان کر رہی ہے. بعض اوقات ایک حدیث دوسرے حدیث کے معنی کو مکمل کر رہی ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دونوں طرف بیان کرنے والے راوی ثقہ ہے, لیکن جو دوسری روایت آئی ہے اس نے اس کے معنی کو مکمل کر دیا, اس نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن جو تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر جو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے, اگر وہ روایت نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے. یہ تو ایک متفقہ اصول ہوگا کہ حضرت علی نے آپ بیعت کی ہے. اور جیسے کہ اس معنی کے اندر ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیعت تو کر لی تھی لیکن باقاعدہ طور پہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جو شمولیت اختیار کی وہ 6 مہینے بعد کی. اور اس چیز کی ہمیں اور بھی کچھ جو ہے نا وہ اشارات ملتے ہیں, جیسے کہ آ جاتا ہے جو مسئلہ فدق کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور انہوں نے فدق کے باغ کا مطالبہ کیا. اب نہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی جگیر تھی, نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ذاتی مال میں رکھنا چاہ رہے تھے. وہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, نحن معشر الانبیاء, تو ہم تو انبیاء کے وارثین ہیں, اور انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی وراثت درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہوتی, ان کی وراثت تو علم کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہادی اور ایک شرعی فہم اور فیصلہ تھا, قانونی فیصلہ تھا, ان کا قانونی فیصلہ تھا, جس پر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس بات پر اتفاق کیا. جبکہ دوسری جانب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مقام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں, وہ جنتی خواتین کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنت کے سردار, نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کی والدہ. تو انہوں نے جو ہے اس مسئلے کے اندر انہیں ایک اجتہادی طور پر حضرت ابو بکر سے اختلاف کر لیا, اور انہوں نے سمجھا کہ میرا اس باغ کے اندر حصہ ہے. تو اس بنیاد پر, ایک دینی بنیاد پر, یعنی کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, یہاں وہ کوئی ذاتی جگیر نہیں لینے گئی تھی, نہ حضرت ابو بکر کی وہ ذاتی جگیر تھی. دینی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے اور سب کچھ موجود ہے, آپ جو چاہتے ہیں آپ کے لیے موجود ہے, لیکن یہ باغ بطور وراثت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس حدیث کے مطابق آپ کو نہیں دے سکتا. تو اس بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی رنجش ہو گئی, اور اس رنجش کی بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابو بکر سے کچھ ناراض ہو گئی. تو بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, ان سے جا کے ان کو منانے کی کوشش کی, ان سے انہوں نے معافی بھی مانگی کہ اگر میری طرف سے آپ کی جانب میں کوئی خطا ہے تو میں اس کے لیے معافی بھی آپ سے مانگتا ہوں. اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر بھی آئے, اور تو ممکن ہے, عین ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت تو کر لی, لیکن ظاہری بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی, ان کے گھر کا معاملہ تھا, اور ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں تھوڑی سی رنجش ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انہوں نے اس 6 مہینے کے عرصے کے دوران جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں, اس وقت انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے شمولیت نہیں کی. پھر آگے جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ وفات کے بعد آئے,
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر ان کی قبر پہ بھی گئے، ان کی قبر پہ بھی جا کے دعا کی. اور دیگر روایات میں ملتی ہے کہ تمام جو صحابہ کرام ہیں، جیت صحابہ کرام، وہ اس کے جنازے کے اندر بھی حضرت فاطمہ کے شامل ہوئے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے ساتھ باقاعدہ طور پر شامل ہوئے، اور باقاعدہ طور پر شامل ہونے کے بعد ان کے وہ مشیر بھی بنے، وزیر بھی بنے. بہت سے جو مرتدین کا مسئلہ تھا اس میں بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لیڈ کیا. پھر اس کے بعد جو زکوٰۃ جمع کرنے کا مسئلہ تھا اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شامل رہے، بہت سے مشوروں میں شامل رہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، جس کو امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں نقل کیا ہے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت میں کوئی سب سے افضل، کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہے. بالکل. تو یہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر یہ باغ فدق کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اس قدر بہادر صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہ کرتے. تو وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، ایک اجتہادی اختلاف تھا، قانونی اختلاف تھا، جس کی بنیاد پر ہم جو ہے نا وہ دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کو غلط یا کسی ایک کو صحیح نہیں کہہ سکتے. دونوں کی رائے تھی، اپنی جگہ پر تھی، اور دونوں کی رائے اپنی جگہ پر محترم تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلطہ تھا، اقتدار تھا، لہٰذا جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ قائم ہوا. بالکل ٹھیک ہے. شیخ عزیز صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آل رسول کے تعلقات میں ایک یہ بھی چیز بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی وفات کی اطلاع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے نہیں دی. راتوں رات ان کو دفن کر دیا، ان کا جنازہ بھی خود ہی پڑھایا، کوئی ان کے جنازے میں خلفائے ثلاثہ میں سے شامل نہیں ہوا. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اب چونکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں نا، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو وہ بھی سمجھیں کہ روایات میں سے ایک روایت ہے. اچھا. ہاں جی، وہ بھی کل روایات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دوسری روایت بیان کی تھی. اب یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ جنازے میں شامل نہیں ہوئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر نہیں دی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ بات مطلب آپ سمجھیں کہ ہم اس کا نا جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کا لازمی معنی نکالنا، ہم لازمی معنی یہ نکالتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا ہو. اس کی وجہ یہ روایات میں ایسی تو کوئی بات نہیں. روایت میں کیا ہے؟ روایت میں یہ ہے کہ ان کو رات کو دفن کر دیا گیا. روایت میں یہ تھا علی نے نہیں بتایا، علی نے ان کو نہیں بتایا. روایت میں یہ تھا کہ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں نہ آؤ. تو لیکن اس سے یہ عین ممکن ہے، اور جیسا کہ سیدہ فاطمہ والی جو وصیت ہے وہ ثابت ہے. واللہ عالم، مجھے تو اس میں بھی وہ تو میرا خیال ہے کہ ہوائی بات ہی ہے. میں تو بلکہ جیسا کہ مجھے ایسے لگتا ہے طبقات ابن سعد وغیرہ کی ایک باقاعدہ روایت ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی ہیں، اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا واقعہ تھا. اچھا، اب نا تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری روایت میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رات رات مجھے آپ نے دفن کر دینا ہے. اب اس روایت میں کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا جب وہ فوت ہوئی ہیں، اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف، یہ طبقات ابن سعد کی غالباً جو روایت ہے نا اس کے اندر یہ 5 صحابہ کرام کے بالخصوص نام ہیں، یہ اسی وقت اس جگہ پہ آ گئے تھے. اچھا. اور انہوں نے آ کے تو جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کا جنازہ پڑھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازے میں شریک ہوئے یہ لوگ، انہوں نے جنازہ پڑھا. اچھا، اب اس میں نا 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ جنازہ پڑھا. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے الگ جنازہ پڑھا. تو مطلب اس میں اب روایات کی کوئی صراحت نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کا جو واقعہ ہے نا، اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اصل میں جب شیعہ حضرات اس کو ذرا مرچ مسالے لگا کے بیان کرتے ہیں نا، تو وہ پتہ نہیں عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ وہ جی تم ہمارے جنازوں میں نہ آنا، تو ہم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو پہلے شیخ عبید صاحب نے بھی جیسے ذکر کیا، روایات کے اندر یہ بات تو ثابت ہے نا کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ راضی ہو گئی تھیں. اور کیا، یہ ابھی جو انہوں نے آپ کے سامنے روایت ہے، یہ باقاعدہ روایات کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو انہوں نے اجازت لی.
تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان کو آنے کی اجازت آپ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیں اجازت. وہ آئے، آ کے انہوں نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی، اور میرے خیال میں ان میں سے کچھ باتیں شیخ عبید نے ذکر بھی کر دی ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی ایک نیکی بطور مثال کے انہوں نے ذکر کی. انہوں نے کہا میں وہ بندہ ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنا سارے کا سارا گھر بار جو ہے نا وہ قربان کر دیا. بالکل. تو میں ایک باغ کے اوپر بک جاؤں گا؟ تو یعنی ایک باغ کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ، لیکن یہ میں کر کیوں رہا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے اور کہا تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ما ترکنا صدقہ لا نورث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں اس پہ پیرا دے رہا ہوں. لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی کی وراثت ہڑپ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے وراثتیں ہڑپ کرنی ہوتی تو ہم اپنا مال دیتے، تو ہم اپنا مال کیوں دیتے؟ اور یہ ہمارے یہ ذاکروں کے مقابلے میں ہمارا ایک سنی بھی ہے، اس نے بڑا اچھا وہ شعر، مجھے سارا تو نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فاطمہ کا باغ ابوبکر کھا گیا، بتائیں کہ اپنے گھر کا پورا کس نے قربان کیا ہے مال؟ اگر ابوبکر کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے یا ان میں سے کسی نے کیا ہے تو پھر تو ہم مانتے ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھا ہی نہیں، یہ کہنا مشکل ہے. مطلب اس کی کوئی آپ کے پاس اتھینٹک دلیل نہیں ہے. صحیح بخاری میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ سیدنا علی نے نہیں بتایا، جی سیدنا علی نے نہیں بتایا، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. بلکہ نا بعض روایات کے اندر اگرچہ اس روایت میں کلام ہے کہ وہ، اور اگر وہ بڑی مشہور روایت ہے لیکن اس میں نا تھوڑا سا کلام ہے، لیکن میں کسی وجہ سے اس کو ذکر کر دیتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دینے والی دو ہی شخصیتیں تھیں، ایک حضرت علی تھے اور ایک خاتون تھی جو اسماء بنت امیس ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت اسماء بنت امیس کن کے سیدنا ابوبکر کی، مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دل میں وہی جو ہے نا وہ بغض تھا اور یہ تھا جنازہ نہیں جانا، تسی مرے تھے اسی نہیں ہونا، اسی مر گئے تھے تسی نہیں ہونا، تو اسماء بنت امیس ادھر کیا لینے گئی تھی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. بالکل. اور اس جنازے کے بعد فوراً سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کو گھر بلا رہے ہیں. ہاں جی، یہ ساری چیزوں کو اکٹھا ملا کے پڑھے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آپسی جو تعلقات تھے. تو میرے خیال میں نا شیخ عرفان صاحب، اور میں اس میں آپ سمجھیں کہ آپ بھی اپنی رائے دیں، ہوا اصل میں یہ ہے کہ نا بڑا ایک پیار محبت والا موقع ہے، اور اس میں کہیں کہیں تھوڑے بہتے اختلافات بھی ہو گئے ہیں، پیار محبت پہ مبنی اختلافات بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شکوے بھی ہیں، لیکن یہ جو خناس قسم کے لوگ آئے ہیں نا انہوں نے اس میں سے اپنی مطلب کی چیزیں اٹھا کے تو ان کو مشہور کر دیا ہے، اور جو باتیں ان کی آپس میں پیار محبت جن سے کشید ہوتا ہے ان باتوں کو ختم، ان کو دبا دیا انہوں نے. اب میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ یہ جتنے واقعات ہیں آپ ایک طرف سے رکھ کے ان کو سامنے رکھ کے آپ ایک سکیچ بنانا شروع کر دیں. آپ سمجھے جیسے ہوتا ہے نا پوری کی پوری سیریل جیسے لکھی جاتی ہے، آپ نے ایک کہانی پوری بنانی ہوتی ہے نا کہ یہ کیسے کیسے ہوا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں سے ان کی آپس میں مخالفت نکالی جاتی ہے انہی چیزوں سے ان کی محبت نکل آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے. حتیٰ کہ یہ جو روایت کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث نمبر ہے 3998 ہے کہ جب ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی نے بلایا تو اس کے جو الفاظ ہیں نا صحیح بخاری کو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، فارسل علی الی ابی بکر، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو بلایا تو حضرت ابوبکر، اور ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ آئے، آپ اکیلے ہی میرے پاس آئے. فجاء ابوبکر، تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اس وقت جو الفاظ حضرت علی کے وہ فرماتے ہیں کہ انا لا ننکر فضل ابی بکر، ہم آپ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں. اور یہاں جمع کا لفظ بولا، ہاں، ہم انا لا ننکر، ہم آپ کی فضیلت کا انکار نہیں کرنے والے، پورے گھرانے کی اور بات. یہ بات جو ہے نا اس کو وہ کاٹ دیں گے درمیان سے. اب یہ لا ننکر فضل ابی بکر جو ہے نا یہ اگر وہ منہ سے بول دیں تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی. اچھا، اس کے آگے الفاظ ہے فرمایا وما آتاہ اللہ من الخیر، اور جو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ہم آپ کی فضیلت کی کسی چیز کے انکاری نہیں، ہاں جو ان کے دل میں تھا انہوں نے بیان کر دیا. ولکننا نرى ان لنا فی ھذا الامر نصیبا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کے خلافت کے معاملے میں ہمارا بھی حق تھا. پیار محبت والا شکوہ ہے، اور آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر لیا. یہ ایک شکوہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ ذکر کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے جوابات دے کے ان کو مطمئن بھی کر دیا، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ علیہ. اچھا، ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذرا آگے چلیں گے چونکہ وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم نے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول مثلا سیدنا علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے تعلقات میں بڑا اختصار کے ساتھ
جو ایک ہم بات کر سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی کیا ٹھیک. تعلقات رہے ان کے؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کے ساتھ جو تھا اس میں نا جیسے کہ آپ نے کہا مختصر نا میں کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں. اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے نا ایک واقعہ, اور یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے امام احمد نے فضائل صحابہ کے اندر. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا اس نے کوئی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں. اچھا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی ایسی بات کہی ہوگی نا جو ان کے شان شان نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کیا کہا, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں گے, فرمایا تعرف صاحب هذا القبر, اس قبر والے کو تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جانتا ہوں. انہوں نے کہا وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. انہوں نے کہا جس کے بارے میں تم نے کہا وہ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. تو اگر تم نے اس کے بارے میں کچھ بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس قبر والے کو تکلیف دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سیدنا عمر کی جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی کلیئر ہے. تو پھر یہ باتیں تو مشہور ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مشورے لیا کرتے تھے اور ان کے فیصلوں پہ عمل کیا کرتے تھے. اور اقضانا علی, ہم میں سے سب سے بڑا جو قاضی ہے وہ نہیں, میں حضرت عمر کی بات کروں, اللہ کے رسول کا تو ہے ہی نا. تو حضرت عمر بھی اسی طرح جو اللہ کے رسول کا منہج تھا اس کے اوپر تھا کہ ہم میں سے سب سے بڑا جو ہے نا وہ حضرت علی ہیں. اور پھر فیصلہ کرنے والے اس میں جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دیگر اہل بیت ہیں, وہ بخاری کی جو مشہور روایت ہے جو حضرت عباس جو ہیں, اب یہ اہل بیت میں آتے ہیں نا عباس, تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ان کو رکھا کرتے تھے, اور جس طرح اللہ کے رسول کو وسیلہ بناتے تھے اس طرح عباس کو بناتے تھے. اسی طرح آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت میں سارے کے سارے بدری اور کبار صحابہ تھے, اس میں ایک چھوٹا بچہ تھا, اور وہ چھوٹا بچہ چشم و چراغ. ہاں جی, وہ اہل بیت کا چشم و چراغ تھا. وہ عبداللہ بن عمر نہیں تھا, یا وہ عبداللہ بن زبیر نہیں تھا, وہ عبداللہ بن عباس تھا. تو باقاعدہ اس پہ اعتراض بھی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے نا یہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں اس کو بٹھاتا ہوں. تو انہوں نے جو مختلف اس کی وجہ ذکر کی, ان کا علم و فضل بھی ذکر کیا, لیکن اللہ کے رسول کی دعا بھی ذکر کی, اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کو کیوں بٹھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا باتوں کو ہمیں میرے خیال میں مختصر کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرتے تھے یا جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرتے تھے تو حضرت علی, حسن, حسین وغیرہ ان کو, یعنی مشہور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وظائف اور دیوان وغیرہ یہ ساری چیزیں مرتب کس نے کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس میں یہ باقاعدہ روایات کے اندر صراحت ہے کہ اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے, اور مشورے دینے والوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق آئیں گے, پھر اس کے بعد عمر کا خاندان آئے گا. عمر نے کہا یہ کوئی چکر نہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ کے رسول آئیں گے, اس کے بعد ان کے اہل بیت آئیں گے, اور عمر وہیں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے. اور باقاعدہ جو ان کے بنو عدی ہیں نا انہوں نے اعتراض بھی کیا. انہوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں, آپ کے پاس موقع بھی تھا. انہوں نے کہا کہ تم میرا نام لے کے تم کھانا چاہتے ہو, یعنی وہ تھوڑا سا سخت بھی انہوں نے جملہ بولا نا. اور پھر اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حسن اور حسین کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جتنا کسی بدری صحابی کا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بولیں, اصل میں حسن اور حسین کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا چاہیے تھا, اور انہوں نے خوشی سے قبول بھی کیا اس کو. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کو احترام سے دیکھتے تھے. اور پھر مختصراً میں اس بات کو بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ہم نے جو نقطہ ذکر کیا تھا کہ اہل بیت نے باقاعدہ ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے, اور اس میں تفصیل ہے کتابوں کے اندر, لیکن جو میں نے آپ یہ سمجھے کہ ہر جگہ پہ کامن چیز دیکھی ہے نا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ابو بکر نام موجود ہے. اس کے بعد حسن کی اولاد میں ابو بکر نام ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے, اور اس کے بعد نیچے اہل بیت میں سے بھی کئی نام آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا وہ ابو بکر اور عمر, اور بعض کے اندر عثمان نام بھی اور بڑی یعنی خوشگوار حیرت یعنی اس پہلو سے ہے کہ کربلا کے میدان میں جو شہید ہونے والے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جی, ان میں بھی ابو بکر, عمر, عثمان, یہ نام ہمیں مل جائیں. بالکل ایسے ہی. اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے اور اس پہ داد وصول کی جاتی ہے تو چھپا لیا جاتا ہے. 72 کا فگر تو لوگ ذکر کرتے ہیں, نہیں, لیکن یہ جو کہا جاتا میرا اصغر, میرا اکبر, ان سے علی اصغر علی اکبر کیا تھی؟ اصغر کی کنیت ابو بکر ہے. بالکل وہ نہیں کہنا کہ میرا ابو بکر اصغر ہے, وہاں پہ بولو نا. بالکل ایسے. اچھا شیخ عبید صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا ایک سوال لے کے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے
سیدہ فاطمہ سے ایک اختلاف ہوا، جھگڑا کیا، دروازہ گرا دیا، نعوذ باللہ ان کو کوئی حمل تھا وہ ضائع کر دیا، تو بڑا ظلم کیا انہوں نے. ہے تو مطلب کیا حقیقت ہے اس بات میں؟ یہ جسے کہتے ہیں نا مشہور عام زد عام بات ہے، اس طرح کی ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں دیکھ لیں اس میں آپ کو یہ ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. ہاں کچھ جو ہے وہ شیعہ کتب کے اندر اس کی روایات یا ایسا کچھ ملتی ہے، اور اس کے راوی بیان کرنے والے لوط بن یحییٰ جو ابو مخنف ہے، جو منحرف قسم کے راوی ہیں، وہ جو ہے نا وہ کذاب قسم کا. دجال قسم کے جو راوی ہیں وہ ان روایات کو ذکر کرتے ہیں، جن کی روایتوں کو کسی صورت جو ہے نا وہ قبول ہی نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے ایسے روایت ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ، انہوں نے بلکہ یہاں پہ نکل کیا کہ الیاذ باللہ ان کے گھر پر حملہ کیا، ان کا دروازہ جلا دیا، ان کو دھکے دیے، الیاذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا نا، ہو نہیں سکتا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خصوصی محبت تھی، خصوصی پیار تھا ان کے ساتھ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت میں بھی آئے اس وقت بالکل اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے مسئلے میں زندہ ہی نہ رکھے کہ جب وہ مسئلہ میرے اوپر آئے اور مجھے اس کا حل کرنا اور میرے ساتھ ابو حسن یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو. تو عمر کے کئی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر جو ہے نا وہ ہلاک ہو جاتے. پھر یہ جو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے شیخ خضر حیات جو حدیث بیان کیا کہ ایک بدری صحابی جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو ہے نا وظیفہ مقرر کیا، تو کچھ ہوتے ہیں نا دائیں بائیں والے لوگ آ کے وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک بندے نے آ کے حضرت عمر کو کہا کہ آپ نے کیوں حضرت حسین کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا ہے، وہ تو جہاد پہ بھی نہیں گئے، تو آپ نے کیوں مقرر کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاموش کروایا، اس کو ڈانٹا، فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ان کا مقام کیا، اور ہماری محبت ان کے ساتھ اسی طرح سے ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ، حسن حسین کے ساتھ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک شادی ہوئی سیدنا ام کلثوم کے ساتھ، اب وہ سیدنا ام کلثوم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، بالکل رسول اللہ کی نواسی ہے، رسول اللہ کی نواسی تھی، حسن حسین کی بہن ہے، حضرت حسین کی بہن اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اگر عمر نے دروازہ گرایا ہو، یہ سب کچھ ہوا ہو؟ اور پھر اس سے بڑھ کے سب سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، جری، شجاع اور اتنا بہادر صحابی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر پہ آ کے حملہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ جائیں؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی کابینہ میں شامل ہو جائیں. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ آپ جو ہے نا وہ وظائف وصول کرنے والے ہوں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی پر کتنا اعتماد تھا کہ آپ حضرت عمر نے جو آخری کمیٹی بنائی 6 لوگوں کی، کہ فرمایا کہ میرے بعد خلافت ان 6 میں سے آپ ایک خلیفہ جو ہے وہ چن لیں، تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نومینیٹ کیا. بالکل ایسا ہی. اچھا خضر صاحب، ہم اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور آخری نقطے پہ بات کرتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عفان، ان کا جو ایک تو تعلق وہ ہے نا جو رسول اللہ علیہ السلام خود جوڑ کے چلے گئے، اپنی ایک بیٹی اور اس کے بعد پھر دوسری بیٹی دے کے گئے، ایک تو تعلق یہ ہے. اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں کہ یہ بھی ناحیہ ہے یعنی پہلو ہے. تو ان کا جو تعلق تھا علیہ رسول کے ساتھ، جن میں بطور خاص سیدنا حسن حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ کیا تھا؟ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حسنین کریمین، ان کا کیا تعلق تھا، اس حوالے سے نا میں آپ کے سامنے 2 باتیں ذکر کرتا ہوں اور جن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے محمد بن حاطب بن ابی بلتا، حاطب بن ابی بلتا کے بیٹے. انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے، کہتے ہیں ذکروا عثمان عند الحسین بن علی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا حضرت عثمان کا ذکر ہوا. صحیح. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذا امیر المؤمنین علی یأتیکم الآن فاسألوہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں پوچھ لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سوال پوچھا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. فتلا هذه الآية في المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ثم پوری آیت پڑھی اور اس میں دلچسپ بات پتہ کیا ہے کہ جب بھی کسی وصف کا ذکر کیا تو فرمایا عثمان من الذين آمنوا،
عثمان من الذین عملوا الصالحات، عثمان من الذین اتقوا، اور اینڈ تک جا کے جو واللہ یحب المحسنین، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اندر انہوں نے شمار کیا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات اور جو بڑی اہم بات ہے وہ پتہ کیا ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خاندان کے ساتھ کتنا گہرا اور قلبی تعلق تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر جن لوگوں نے عثمان بلوائیوں کے خلاف، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ جو بعد میں جاگے جو رافضی بن گئے تھے، ان کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والوں میں جو سر فہرست لوگ تھے ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے اندر یہ باقاعدہ روایت کے لفظ ہیں، اربعۃ من شباب قریش مدرجین محمولین کانوا یدرعون عن عثمان. 4 ایسے قریش کے نوجوان تھے کہ جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے زخمی حالت میں نکالا گیا تھا. اچھا، ان کی شہادت کے بعد؟ ہاں جی، ان کی شہادت کے بعد، یا مطلب اس میں اصل میں نا روایت کے اندر یہ صراحت ہے کہ حضرت حسن جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور ان کا وہ دفاع کر رہے تھے اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہیں قسم ڈالی. اچھا. اور ان کو کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنے گھر چلے جاؤ. تو یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے خالو کا دفاع کر رہے ہیں. ہاں جی. دوہرے خالو. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کون تھے؟ اس میں ایک حسن بن علی تھے، دوسرے عبداللہ بن زبیر تھے، اور ایک یہ خود محمد بن حاتب بن ابی بلتہ تھے، اور چوتھے ایک اور جو ہے نا وہ ان کا ذکر ہے. تو مطلب اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کتنا. اور یہ یہاں نقطہ اور بھی ہے کہ یہ بات بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے اور آخری وقت کی ہے. اگر کوئی شخص یہ طویل بھی کرے، اچھا جی یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں مسائل ہو گئے تھے، بعد میں چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، نہیں تو دونوں باتوں کا حل ہے نا. دیکھیں یہ واقعہ پہلے کا ہے، لیکن یہ بیان کب ہو رہا ہے؟ یہ بیان تب ہو رہا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. بالکل. ان کو کوئی عثمان کا ڈر نہیں تھا یا کسی کا ڈر نہیں تھا. وہ اپنی خلافت کے اندر جب سارا کا سارا صاحب اختیار ہو کے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ کلیش اور سارے معاملات تھے نا، یعنی وہ چیزیں جو ہو گئی تھیں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت جو ہے نا وہ سارے باپ بیٹا اور وہ ان کو ذکر کرنے. تو یہ اس طرح کے دیگر بھی چیزیں ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ جو بات ہے نا کہ مطلب جو خلفائے راشدین میں سے پہلے 3 ہیں ان کا خدا نخواستہ چوتھے کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا ان کی آل اولاد کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ صحیح باتیں ہیں لیکن ان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے جو ہے نا کسی شیطان نے جو ہے نا وہ اپنا. اچھا، جو اختلافات ہوتے رہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اختلافات کی حیثیت وقتی تھی، مستقل حیثیت نہیں تھی. دیکھیں شیخ عرفان صاحب، یہ جو بات ہے نا یہ اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر وہ اختلافات مستقل تھے نا تو یہ پیچھے والی ساری کی ساری باتیں جو اس کا ہم کیا مطلب ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی شادیاں آپس میں کیوں تھیں، آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کیوں تھا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کیوں قربان کر رہے تھے، اپنے بچوں کو پیچھے کر کے ان کو آگے کیوں کر رہے تھے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اختلاف رائے تھا. ایک تو یہ ہے کہ وہ وقتی تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جھگڑا نہیں تھا، وہ رائے کا اختلاف تھا. ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر تھا. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم علماء کے بارے میں نہیں کہتے کہ یار یہ اس عالم دین کا اپنا نقطہ نظر ہے، تو وہ تو صحابہ تھے جو علماء کے بھی سردار ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کا ایک اجتہادی معاملات تھے چیزوں کے اندر، اور اس کے اندر خود ہم نہیں کہتے کہ چلو یار ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے تھے تو تم چھوڑ دو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا کوئی دماد تھا، کوئی سسر تھا، کسی نے بیٹی دی ہوئی تھی، کسی نے بیٹا، تو مطلب یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں نا خود یہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ ان اختلافات کو انہوں نے صرف، جس کو ہم کہتے ہیں نا اختلاف، الخلاف لا يفسد للود قضیہ، جو اصول ہے ہمارے کو کہتے ہیں کہ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے محبت اور نفرت کا فیصلہ کریں. ہاں جی، تو وہ یہ چیزیں نہیں تھیں. بالکل صحیح ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کی وساطت سے بہت سارے جو نکات سامنے آئے، ان میں سے سب سے پہلی جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے آل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور آپ کے خانوادے، بالخصوص سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ بڑے گہرے مراسم اور تعلقات تھے، جن میں دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناتے بھی جوڑے گئے، ایک دوسرے کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام بھی رکھے گئے،
اور جہاں کہیں اختلاف ہوا ہے اس کی حیثیت ایک اختلاف رائے کی تھی، وہ کوئی نفرت نہیں تھی، وہ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ کوئی عداوت والا معاملہ نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان اصحاب خلفائے ثلاثہ کی وفات اور شہادتوں کے بعد جو اہل بیت کے خاندان اور نسلوں میں آنے والے لوگ تھے وہ سب خلفائے ثلاثہ کا اچھے لفظوں میں ذکر و تذکرہ کیا کرتے تھے. تو بجائے اس کے محرم الحرام کے مبارک مہینے میں نفرتیں پھیلائی جائیں، ان چیزوں کو بھڑکاوا دیا جائے، ضروری ہے کہ صحابہ، اصحاب رسول، خلفائے رسول اور آل رسول کا باہمی جو محبت، مودت اور شفقت والا، پیار والا جو رشتہ تھا اس کو بھی اجاگر کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.